اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم ہمیشہ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کسی انسان کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ آپ کا نام لے کر اللہ کے سامنے رو پڑے، کیونکہ ایسے بندے کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے دنیا کی باہش چاہت مل گئی، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتا اور نہ در کھلنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ جہاں جاتا ہے اپنے لیے دروازہ کھول لیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی دوسرے دروازے کھولے بغیر اپنا پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ راستی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ لوگ تو تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور اللہ تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ خود کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں۔ اگر اللہ کو پسند آ گئے تو دنیا والوں کو خود ہی پسند آ جائیں گے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے اور یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا اس کا سکون صرف میری یاد میں ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ منافق اور بدتمیز کا تقابل کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اس کا ذکر کرو گے قیامت کے دن وہ گواہی دے گی۔ لہجے کی سختی دل کی سختی سے منسلک ہے اور اس کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اللہ سے رجوع کرو کیونکہ اس نے عرش الہی پر لکھ دیا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اگر تم یہ جانتے تو لوگوں کی زندگیاں اجیرن نہ کرتے۔ بعض اوقات آپ سوئے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کی دعائیں آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، کسی فقیر کی جس کو آپ سے مدد ملی، بھوکے کی جسے کھانا کھلایا، یا غمزدہ کی جسے آپ نے خوشی دی۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہمیں مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ کھویا نہیں اور اس کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ پایا نہیں۔ جب اللہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سب سے اطمینان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ امید جب اللہ سے لگ جائے تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں دنیا میں اچھی لگتی ہیں، فرشتے تو سارا حساب لکھ رہے ہیں، وہاں کیا کرو گے؟ اللہ کی 4 رحمتیں بیٹی، مہمان، بارش اور بیماری ہے۔ اللہ کی 4 عذاب یہ ہیں جہیز، سود، غیبت اور جھوٹ۔ طاقت رکھنے کے باوجود صبر کرنے والے سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں، وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کر دیتا ہے۔ جو اندھیرے کے بعد اجالا دیتا ہے، جو گرمی کے بعد سردی دیتا ہے، بے شک وہی اللہ پریشانیوں کے بعد خوشی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ جب آپ کو اللہ کا ذکر اچھا لگنے لگے تو جان جاؤ کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب سائے قد سے بڑا ہو اور آپ کی باتیں اوقات سے چھوٹی ہونے لگیں
تو جان لو کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اپنی مصروفیات کا بغور جائزہ لیں، کیونکہ یہ مصروفیات گمراہی بھی ہو سکتی ہیں اور عبادت بھی ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہو اور اللہ کے سامنے روتے رہو، کیونکہ لوگ مسکرانے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رونے والوں کو۔ ہر پریشانی کا حل اللہ سے مانگنا ہے، اس پر چھوڑ دینا، اس پر بھروسہ کرنا، اللہ سے کہنا، پھر کہنا اور کہتے رہنا۔ اللہ کو پسند ہے غریب کی سخاوت، دولت مند کی عاجزی، بیمار کا شکر، گناہ گار کی توبہ اور جوان کی عبادت۔ ہم دعا کے وقت سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت دور ہے۔ انسان بھی عجیب ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، گندم اور اناج میں کیڑا پیدا کر کے، ورنہ لوگ سونے چاندی کی طرح اسے ذخیرہ کر لیتے اور انسان بھوکے مر جاتے۔ نمبر 2، موت کے بعد مردے میں بدبو پیدا کی، ورنہ لوگ اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتے۔ نمبر 3، مصیبت کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی خوشگوار نہ ہوتی۔ صدقہ ہاتھ سے نکلتے وقت 5 جملے کہتا ہے۔ میں فانی تھا، تو نے مجھے بقا دی۔ میں تیرا دشمن تھا، تو نے مجھے دوست بنایا۔ تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنایا۔ پہلے تیرے ہاتھ میں تھا، اب خدا کے ہاتھ میں ہوں۔